شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یزید ابن معاویہ، جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے اصحاب اور اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ توڑے، اللہ تعالیٰ نے اس سے امام حسین رضی اللہ عنہ کا انتقام کیسے لیا کہ وہ عبرت کا نشان بن گیا، اور اس کے بیٹے نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ یزید کی موت کیسے ہوئی؟ یزید کو قتل کرنے والی لڑکی کون تھی؟ اس نے یزید کو کیوں قتل کیا؟ اور یزید کی لاش کیسے جنگل میں چیر کبوں کی خوراک بن گئی؟ یزید کے جسم میں ایک ایسی بیماری پیدا ہوئی جسے بڑے سے بڑے حکیم نہ پہچان سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں اتنا شدید درد اٹھتا تھا کہ وہ شدت درد سے چیختا اور چلاتا اور مچھلی کی طرح تڑپتا۔ اس کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو گئے جو اس کی انتڑیوں کو کھا گئے اور انتڑیاں گل گئیں۔ جب وہ پانی پیتا تو وہ پانی اسے کانٹے کی طرح چبھتا اور وہ چیختا، جس کی وجہ سے اسے پیاسا رکھا جاتا تو وہ شدت پیاس سے تڑپتا۔ وہ پانی پی کر بھی راحت نہ پاتا اور پانی کے بغیر بھی شدت پیاس سے تڑپتا۔ جب یزید نے اپنی یہ حالت دیکھی، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اب یہ تخت تمہارے حوالے ہے، مگر یزید کے بیٹے نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس تخت پر میں نہیں بیٹھ سکتا جس کی بنیاد امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل بیت کی شہادت پر رکھی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محروم رکھے۔ یہ سن کر یزید تڑپنے لگا۔ ایک دن یزید اپنا دھیان بیماری سے ہٹانے کے لیے شکار پر روانہ ہوا۔ اچانک وہ سپاہیوں سے جنگل میں اکیلا ہو گیا۔ یزید جب سپاہیوں سے دور ہو گیا تو یزید کے گھوڑے نے یزید کو نیچے گرا دیا اور اس کی ٹانگ گھوڑے میں پھنس گئی اور گھسیٹتے گھسیٹتے اس کا سارا جسم بکھر گیا، صرف ایک ٹانگ رہ گئی جو گھوڑے کے ساتھ پھنسی ہوئی تھی۔ یزید کی موت کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یزید ایک لڑکی پر عاشق تھا، مگر وہ لڑکی دل میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن اس لڑکی نے یزید کو جنگل میں بلایا اور اس لڑکی نے موقع دیکھ کر یزید کو خنجر سے قتل کر دیا، اور یزید کی لاش جنگل میں پڑی رہی اور چیل کبوں کی خوراک بن گئی۔ چند دن گزرنے کے بعد جب محل کے محافظ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یزید کا جسم گل سڑ چکا تھا اور بدبو تھی۔ سپاہیوں نے وہیں پر گڑھا کھود کر یزید کو دفن کر دیا۔ یزید نشان عبرت بن گیا کہ اس زمین پر جو بھی ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا نام ختم کر دے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دے گا۔ امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے، لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔